ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں آپ کے لیے نیو ناول سزائے عشق کی قسط نمبر 1 لے کے آئی ہوں۔ گھٹنوں تک آتی فراک، چوڑی دار پاجامہ، گہری سیاہ آنکھیں، ان میں کاجل کی ایک لکیر، ہونٹوں پر لائٹ پنک شیڈ لپسٹک لگائے وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسکارف اٹھایا اور اپنے چہرے کے اطراف میں لپیٹ کر حجاب کر لیا۔ وہ اتنی زیادہ حسین نہیں تھی، پر اس کی ذات میں موجود کشش اور چہرے پر بکھری معصومیت ہر کسی کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ اور اس میں سب سے خاص چیز تھی اس کی مسکراہٹ، کیونکہ جب وہ مسکراتی تھی تو دائیں گال میں امڑتا ڈمپل ہر کسی کو اس کی جانب متوجہ کرتا تھا، اور اسے خود میں ایک یہی چیز ناپسند تھی، کیونکہ وہ لوگوں کی خود پر نظریں برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ ہر انسان کی اس کی طرف اٹھتی نظر اسے ڈرا کر رکھ دیتی تھی، لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ کبھی اپنی کمزوریاں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی، چاہے اس کی اپنی جان حلق میں اٹکی ہوئی ہو۔ آج اس کا کالج کا پہلا دن تھا۔ وہ کالج جانے کے لیے پوری طرح تیار دکھتی تھی۔ وہ امیر زادی نہیں تھی، ایک معمولی سے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ تیاری مکمل کر کے وہ اپنی ماما کے ہاتھ چومتے انہیں اللہ حافظ کرتی چلی گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، سب کی جان بستی تھی اس میں، ہر کسی کی توجہ کا مرکز تھی۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی، اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا سانس بند کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ ہاتھ میں کیک کا ڈبہ اٹھائے اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ گھر پر موجود اس کی امی اور ملازمین کو سلام کرتی وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھی، پر جب اس نے دروازہ بغیر کھٹکھٹائے کھولا تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی وہ سن سی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے کیک کا ڈبہ دھڑم سے نیچے جا گرا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے اس کی طرف گڑبڑا کر مڑ کر دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ کون سی ٹائمنگ ہے یہاں آنے کی؟ وہ غصے سے بولا۔ اس کا سر چکرا گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے وہیں کھڑی ہو گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے ہارون کے ساتھ لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو کزن ہے میری، وہ معمولی سے انداز میں بولا۔ تم اس کے اتنے قریب؟ وہ آگے سے کچھ کہہ نہ پائی۔ جب تم میری یہ خواہشات پوری نہیں کرو گی تو میں کسی اور کے پاس تو جاؤں گا نا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ محبت مجھ سے اور ہوس کسی اور سے مٹا رہے ہو؟ اشنال نے اسے تھپڑ مارتے اس کے چاروں طبق روشن کر لیے۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ ہو گیا؟ اس نے اس کی طرف بیزاری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو نکلو اب یہاں سے۔ ہارون نے ہاتھ سے اشنال کو جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے اپنی زندگی کے 4 سال تم پر ضائع کیے ہارون۔ تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا، مجھے یوں تماشا بنا کر رکھ دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ہارون اس کی طرف بڑھا۔ وہ قدم پیچھے بڑھا گئی۔ دور نہیں جاؤ مجھ سے، میری بات سنو۔ وہ دھاڑا۔ اشنال کام کر رہ گئی۔ مجھے تم سے محبت تھی، بہت محبت تھی، پر تم نے کبھی میری کوئی بات نہیں مانی، مجھے خود پر کوئی حق نہیں دیا۔ محبت میں سب ہوتا ہے۔ تم نے 4 سالوں میں مجھے خود کو چھونے تک نہیں دیا۔ کیسی محبت تھی تمہاری اشنال، جس کے تم ابھی یہاں کھڑی مجھے تانے دے رہی ہو؟ وہ اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جو رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی۔ اشنال نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں ہماری محبت کو پاک رکھنا چاہتی تھی، نکاح کرنے کی عمر نہیں تھی، تم تیار نہیں تھے، میں بغیر نکاح کے تمہیں اپنے جسم پر کیسے حق دے سکتی تھی؟ وہ اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہارون اس کی بات سنتے ہی اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسا۔ اشنال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ تم نے رکھ لی اپنی محبت پاک؟ دیکھو میری محبت ہی ختم ہو گئی، بس خوش؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں بھول گئی تھی کہ تم مرد ہوس پرست ہوتے ہو، تم لوگوں کو صرف جسم چاہیے ہوتا ہے، محبت تو بس ایک جال ہے تم لوگوں کا اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، مرد کبھی کسی سے محبت نہیں کرتے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس نے اس لڑکی کی طرف قدم بڑھائے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے اپنی محبت کا ثبوت دے رہی تھی۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کو چن لینا، کیونکہ اس طرح کے مردوں کے اکثر دل بھر جایا کرتے ہیں، جیسے اس کا میری محبت سے دل بھر گیا، تمہارے جسم سے بھی دل بھر جائے گا، سمپل۔ وہ اب خود کو نارمل کر چکی تھی، البتہ دل ابھی بھی زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ رکی نہیں اور ہارون پر ایک نظر ڈالتی جلدی سے سیڑھیاں اترتی گھر سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کالج میں داخل ہوئی، دل کی دھڑکنیں قابو کیے،
قابو میں نہیں تھیں، وہ بہت کنفیوزڈ تھیں، چونکہ کلاسز سے ایک دن پہلے آفیسرز کی طرف سے آنے والے طلباء اور طالبات کو کالج کا وزٹ کروایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اسے اپنی کلاس ڈھونڈنے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ جب اپنی کلاس میں گئی تو معمول سے زیادہ رش تھا۔ کلاس روم کوئی پلے گراؤنڈ کا لک دے رہا تھا۔ ایک طرف ہجوم لگا پڑا تھا، وہ بھی اسی ہجوم کی طرف قدم بڑھا گئی۔ جب آگے بڑھ کر اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہاں ایک لڑکا کسی دوسرے لڑکے کے اوپر بیٹھے اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ اس نے نیچے پڑے لڑکے کی طرف دیکھا جس کے ہونٹ کے پاس سے خون رس رہا تھا۔ وہ خود کو روک نہیں پائی اور اس لڑکے کی جانب بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا۔ وہ اسے مارنے میں مگن تھا۔ کسی کا نرم ہاتھ خود کے کندھے پر محسوس کرتا پیچھے مڑا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے، وہ مر جائے گا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ جہاں آپ کو لڑائی جھگڑوں سے باز رہنے اور آپس میں اتفاق رہنے کا درس دیا جاتا ہے، آپ وہاں یوں فساد برپا کر رہے ہیں۔ وہ غصے سے چیخی، البتہ لہجے میں ٹھہراؤ تھا اور پیشانی پر آتے پسینے اس کے ڈر کو واضح کر رہے تھے۔ سامنے کھڑے جوان لڑکے نے اپنی کتھئی آنکھوں سے چشمہ نیچے کیا اور گہری سیاہ آنکھوں میں بے یقینی سے دیکھا، اور اس لڑکے کے اوپر سے پاؤں گزارتے حورین کے کندھے کے پاس سے گزر گیا۔ حورین اب اس زخمی لڑکے کی طرف بڑھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زیادہ لگی تو نہیں؟ وہ اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ زمین بوس ہوا شخص کھانستے ہوئے اٹھ بیٹھا اور حورین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پیچھے کھڑے حرم نے غصے سے اس کی یہ حرکت دیکھی اور پھر تیزی سے اس لڑکے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، حورین پھر سے حرم کے سامنے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے سہارا دے کر اٹھانے آیا تھا، اسے چوٹ لگی ہے نا، ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ سن کر آس پاس موجود لڑکے اور لڑکیوں نے او میں شور ڈالا۔ اس نے سب کو گھوری ڈالی، سب کے منہ وہیں بند ہو گئے۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ ابھی جس انسان کو آپ اتنی بے رحمی سے مار رہے تھے، اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اسے اب مرہم لگائیں گے؟ وہ حیرت اور غصے سے ملے جلے تاثرات میں بولی۔ حرم نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمیشہ وہ حقیقت نہیں ہوتی جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ادھورے انجام دیکھ کر آپ کو اپنے ذہن میں اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ مسرور کن لہجے میں بولا۔ وہ شخص بے مثال تھا، یوں ہی تو نہیں ہر انسان کا اس پر دل آ جاتا تھا۔ حورین نظریں جھکا کر راستے سے ہٹ گئی اور حرم کو آگے جانے کا راستہ دیا۔ وہ چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ سجاتے اسے دیکھتے ہوئے اس گرے ہوئے لڑکے کو اٹھانے لگا۔ وہ اپنی مخصوص چال چلتے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ راستے میں گزرتے ہر شخص نے اسے سلام کیا اور وہ سر کے خم سے سب کو جواب دیتا گیا۔ وہ ایک دراز قد کا پرکشش مرد تھا، آدھا چہرہ داڑھی سے ڈھکا ہوا تھا، گہری سبز آنکھیں جن کو وہ اکثر چشمے کے نیچے چھپا کر رکھتا تھا، کیونکہ وہ آنکھیں جس طرف اٹھتی تھیں پل میں دیوانہ کر دینے کا ہنر رکھتی تھیں۔ وہ میٹنگ روم میں داخل ہوا اور اپنی بادشاہی کرسی سنبھالی۔ سب نے اس کے احترام میں کھڑے ہو کر سلام کیا۔ اب اس کے سامنے کھڑا ایک ادھیر عمر شخص اپنی پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے سب سنا۔ آخر پر سب نے خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ میٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی۔ مجھے اس پروجیکٹ میں کوئی مسئلہ نہیں، حیرت صرف یہ ہے کہ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ سامنے کھڑے شخص سے آپ سب کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہیں یا بولنے کا ہنر نہیں ہے؟ آخر میں اس کے لہجے میں غصہ در آیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے اس پروجیکٹ میں کم از کم 7 غلطیاں دکھی ہیں۔ اگر ان 7 میں سے کوئی 3 بھی میرے سامنے پیش کر دی جائیں تو مجھے یہ پروجیکٹ منظور ہے۔ صرف غلطیاں ڈھونڈنی ہیں، صحیح انہیں خود میں کروں گا۔ صرف 5 منٹ ہے آپ کے پاس۔ اس نے کلائی میں پہنی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اس میں کوئی غلطی نہیں دکھی، بالکل پرفیکٹ تو ہے۔ اس کی اپنی ٹیم سے ایک شخص بولا۔ بادشاہی کرسی پر بیٹھے اذلان خان نے سائڈ سمائل دی اور سر کو ہاں میں جنبش دی۔ اب مخالف ٹیم میں بیٹھے لوگ اپنے پروجیکٹ کو اچھی طرح ہر باریکی سے جانچنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ تک ادا نہیں کیا۔ پورے 5 منٹ بعد اذلان اپنی بادشاہی کرسی سے اٹھ گیا۔ سب کو جواب مل چکا تھا کہ ان کا پروجیکٹ آرکیٹیکٹ لائف سے نہیں کرنے والا۔ سب ناکامی سے سر جھکا گئے۔ آپ کل سے جاب پر مت آئیے گا۔ مجھے آپ جیسے کم عقل لوگوں کی اپنے آفس میں کوئی ضرورت نہیں، جو اتنا ہی نہیں جانتے کہ مخالف ٹیم کے سامنے بیٹھے
اپنے باس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا کرتے۔ وہ بولتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اعتراف کا جائزہ لیتے وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی آفس کے تمام ملازمین نے سکون کا سانس بھرا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے ضرورت ہے اس کی، میرا سانس رکتا جا رہا ہے۔ وہ ہامتے ہوئے سانس میں بھاگتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے ہوا کے باعث بال چہرے کی طرف سے پیچھے کی جانب اڑ رہے تھے۔ چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے نہیں جینا، مجھے مرنا ہے، میں نہیں جی سکتی اس کے بغیر۔ وہ اپنا سر پکڑے وہیں سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ اس کا اپنے ہاتھ میں پہنی لال چوڑیوں پر دھیان پڑا۔ اس نے بے رحمی سے وہ چوڑیاں اپنی کلائیوں سے نوچ کے اتار ڈالی۔ نازک ہاتھوں پر خروش آئی۔ اب اس نے وہ چوڑیاں پھینکی نہیں، شدت سے انہیں اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبوچ کر توڑ ڈالی۔ ہاتھوں سے خون کے قطرے بہنے لگے۔ اتنی محبت کی میں نے اس سے، اپنی زندگی کے قیمتی سال اس پر ضائع کیے، اور اس نے مجھے بدلے میں بے وفائی دی۔ آخر کتنا چاہنا پڑتا ہے کسی کو کہ اس سے کسی اور سے محبت نہ ہو۔ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ عکس ہوں میں خود اپنا، میں خود اپنی ذات میں لاجواب ہوں۔ اس حادثے کو کافی وقت گزر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں لڑکے ہی کہیں نظر نہیں آئے تھے، اور حرین اسکول سے لیکچر لینے میں مصروف تھی جب ایک نوجوان 20 سالہ لڑکا کلاس میں داخل ہوا۔ سر لیکچر دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس لڑکے نے چہرے پر ماسک اور آنکھوں میں گلاسز لگا رکھے تھے۔ پینٹ شرٹ پہنے، شرٹ کی آستینیں فولڈ کیے، سر کے پاس کھڑا ان سے سلام لے رہا تھا۔ آج حرم صاحب تشریف لے ہی آئے۔ آخر انہوں نے اس کے کندھے پر تھپکی مارتے ہوئے اس کا حوصلہ بلند کیا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی حرین اپنی کتابوں پر سر جھکائے اپنی کتاب کا جائزہ لے رہی تھی کہ کون کون سے عنوان اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو کلاس یہ ہیں: حرم ذوالفقار احمد، ہمارے کالج کے ٹاپر، اب سے یہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ سر نے حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حرین نے سر کی آواز پر نظریں اٹھا کر دیکھا۔ حرم نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور اب گلاسز ہٹانے لگا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھنے کے لیے عمریں ادھار لی جا سکتی تھیں۔ کلاس کی سب لڑکیاں اسے تکتی ہی رہ گئیں۔ کشادہ پیشانی، گہری کتھئی آنکھیں، مڑی ہوئی خمدار پلکیں، ماتھے پر بکھرے بال، چہرے پر سجی ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، پر سر کے تعارف کروانے پر اس نے فخر سے اپنا سر بلند کیا اور نظریں اوپر اٹھائیں۔ جب حرم کی نظریں فرنٹ بینچ پر اکیلی بیٹھی حرین پر پڑیں، ایک پل کو تو حرین بھی اس کی کتھئی آنکھوں میں کھوسی گئی، پر جب اس کی نظریں خود پر محسوس کیں تو فوراً سر جھکا گئی۔ حرم، اب جا کر بیٹھ سکتے ہو آپ۔ سر نے اسے جا کر بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حرم نے کلاس کی طرف قدم بڑھائے اور حرین کے بینچ کے پاس سے گزرا۔ جب پیچھے کو جھک کر اس نے حرین کو اپنی کتابوں میں مگن دیکھا، اس نے 2 قدم الٹے پاؤں پیچھے کیے اور حرین کے برابر فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھا۔ حرین کو اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ بے اختیار ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا گال پر اپنا ہاتھ ٹکائے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اسے تھوڑا سا فاصلہ بڑھایا تاکہ وہ جسمانی فاصلہ رکھ سکے۔ وہ پیچھے ہوئی تو حرم بھی اس کی طرف اور آگے کو ہو گیا۔ پیدا کیا ہوا فاصلہ پھر سے ختم ہو گیا۔ حرین نے غصے سے نام میں سر ہلا کر پھر اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ حرم نے پھر وہی عمل دہرایا۔ وہ غصے سے بینچ سے پیچھے ہٹی، یہ جانے بغیر کہ پیچھے اور جگہ نہیں بچی۔ اس سے پہلے کہ وہ بینچ سے نیچے گرتی، حرم نے اسے کلائی سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ حرین اس کے سینے سے جا ٹکرائی، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی نیکی اس کے منہ پر ماری جانے والی ہے۔ حرین نے پیشانی کو ہاتھ سے مسلا اور جب اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو کسی کے شرٹ کے بٹن دکھے۔ اس نے لرزتی پلکوں سے سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا تو جیسے سر ہی چکرا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ وہ حرین کے حصار میں کھویا ہوا اس عمل کے لیے تیار نہیں تھا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ بینچ سے نیچے دھڑم سے جا گرا۔ جب اس نے حرم کو نیچے گرے ہوئے دیکھا تو حرین اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائی اور منہ پر ہاتھ رکھے زور سے ہنسنے لگی۔ سوری، وہ مسلسل ہنستے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی روکنے کے سے انداز میں بولی۔ جب وہ ہنسی تب حرم نے اس کے گال پر ابھرتا ڈمپل دیکھا۔ وہ کوہنی پر دباؤ ڈالے اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اس کی ہنسی میں کھوسا گیا۔
کلاس میں سب کا زوردار کہکا گونجا۔ حرم اس بات سے بیگانہ بس اسے ہنستے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ کالج کے تمام طلباء کی نظر ان دونوں پر ہی تھی۔ چنانچہ پروفیسر کو پرنسپل نے کسی کام سے اپنے آفس میں بلایا تھا تو وہ ان کی بات سننے کے لیے کلاس سے غائب تھے۔ حرین کی جب حرم پر نظریں پڑی، اسے خود کو مسلسل دیکھتے حرین کی ایک دم ہنسی اڑنچو ہوئی اور چہرے نے سخت تاثرات کا روپ دھار لیا۔ حرین نے بغیر اسے دیکھے اپنا بیگ اٹھایا اور کلاس روم سے خاموشی سے باہر بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی حرم جو کب سے اس میں کھوسا گیا تھا ایک دم ہوش میں آیا۔ کیا مسئلہ ہے تم سب کو؟ بہت دانت نکلتے ہیں؟ تڑوانے ہیں کیا؟ ابھی تو تم لوگوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی۔ وہ اٹھ کر کپڑے جھاڑتا اور غصے میں دہڑا۔ کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ٹوٹے رہنے میں ہی دلکشی ہے، اب تم جوڑ کر مجھے بدنما نہ کر دینا۔ وہ ساری میٹنگز نپٹا کر اب اپنے گھر کی طرف روانہ تھا۔ سپیڈ سے گاڑی چلاتے اس کی نظر پیچھے گزرے منظر پر پڑی۔ اس نے گاڑی کو بیک کیا، اسے سڑک کے کنارے ایک بے جان وجود پڑا دکھائی دیا۔ اس نے حیرت سے گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ بہت کھڑوس انسان تھا، کبھی کسی کا خیال نہیں کیا تھا۔ اس نے پر یوں سڑک پر کسی کو یوں گرنے کے انداز میں دیکھ کر اسے پرسنلی اچھا نہیں لگا تھا۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر اس جانب بڑھا تو وہ ایک خوبصورت زخمی بے جان لڑکی تھی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور چہرہ تھپ تھپایا۔ چہرہ آنسوں کی بدولت بھیگا ہوا تھا۔ بھیگی مڑی ہوئی پلکیں رونے کے باعث آنکھوں کے گڑھے سے چپکی تھیں۔ لب لرز رہے تھے۔ تم مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ مجھے ضرورت ہے تمہاری، میں مر جاؤں گی۔ اور لبوں پر صرف یہی جملہ جاری تھا۔ اذلان کو شدید غصہ آیا۔ اس نے اسے وہیں چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کا بازو چھوڑا ہی تھا کہ اشنال نے مضبوطی سے اس کی شرٹ اپنے زخمی ہاتھوں کی مٹھی میں قید کر لی۔ آہ! ہاتھوں پر دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی کراہی۔ میں اپنا جسم دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ آنکھوں سے آنسو ابھی بھی زاروں کے تار بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی وائٹ شرٹ کی طرف دیکھ کر اسے گھوری ڈالی۔ وٹ دی ہیل! گاڑی روکنی ہی نہیں چاہیے تھی مجھے، ایک اور مصیبت، وہ بیزاری سے بولا۔ اس نے غصے سے اسے اٹھایا۔ اشنال نے اس کی شرٹ پر گرفت ابھی بھی ڈھیلی نہیں کی تھی، وہ اس کے سینے میں چھپ سی گئی۔ وہ بیزاری سے قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف آیا اور اسے گاڑی میں پھینکنے کے انداز میں بیک سیٹ پر لٹایا۔ اب اس کا رخ ہسپتال کی جانب تھا۔ وہ کلاس سے باہر کی جانب حرین کے پیچھے بھاگا۔ حرین کی آنکھوں میں نمی سی آئی۔ وہ سائڈ دیوار پر سر ٹکائے خود کو کوسنے لگ گئی۔ اللہ جی، میرے کالج کا پہلا دن ہی اتنا برا کیوں؟ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے؟ میں تو بس لڑائی ختم کروا رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ پیچھے پڑ جائے گا۔ اوپر سے اسے دھکا دے کر سب کے سامنے نیچے بھی گرا دیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ اف! وہ سر پیٹ رہی تھی، آنکھیں بند کیے خود سے بڑبڑائے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دیوار کی دوسری جانب کوئی سکون سے کان لگائے اس کی چہم گوئیاں سننے میں مصروف ہے۔ وہ بولتی ہوئی جلدی سے دیوار سے باہر کی طرف بھاگی، جب بے دہانی میں چٹان نما کسی چیز سے ٹکرائی۔ ابے یار، کیا مصیبت ہے! اس نیش کی شکل دیکھ لی صبح صبح، اب مسئلے ہی مسئلے کھڑے۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب سامنے کھڑے اس شخص کو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ حرم سامنے کھڑا بہت سکون سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا، الفاظ منہ میں دم توڑ گئے۔ حرم نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کی جانب چھوتے اس کا منہ بند کیا۔ منہ تو بند کر لو، مکھیاں کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ ایک آئیبرو اوپر کرتا سنجیدگی سے بولا۔ اس نے جلدی سے پلکیں جھپکائیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ سوری! شرمندگی سے صرف ایک ہی لفظ اس کے منہ سے نکل سکا۔ کس بات کے لیے؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ وہ اندر آپ میری وجہ سے گرے اور اب پھر میں آپ سے ٹکرا گئی۔ وہ اپنی پیشانی کو چھوتے پریشان سی بول رہی تھی۔ نہیں تو آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، مصیبت تو میں ہوں، نیش تو میں ہوں، آپ کا دن خراب کر دیا، میری طرف سے معذرت معصومہ جی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اس کے سامنے باہم جوڑے چہرے پر سنجیدگی سے جائے بولی۔